نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا۔ اہل ایمان کی ترجمانی ہے اس شعر کے اندر، جب تک اہل ایمان زندہ ہیں وہ اسلام کے خلاف سازشوں کو پروان چڑھنے نہیں دے سکتے، اپنی جان دے سکتے ہیں، لیکن یورپ کی، غیر مسلموں کی، یہود و نصارہ کی، قادیانیوں کی، سکھوں کی، غیر مسلموں کی جو بھی سازشیں اسلام کے خلاف، یہ کبھی پروان نہیں چڑھ سکیں گی۔ یہ یاد رکھیے، پاکستان کے لاکھوں علماء کرام اور دینی حمیت کے حامل کروڑوں عوام یہ عزم رکھتے ہیں اور یہ پیغام دینا چاہتے ہیں، اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ ایمان والے کافروں کے اوپر بڑے سخت ترین ہوا کرتے ہیں اور آپس میں اہل ایمان بڑے نرم خو ہوا کرتے ہیں۔ آپ نے اہل ایمان کی نرم خوئی والا یہ صفت ابھی دیکھی آپ نے، جب پاکستان کے اندر سیلاب آیا تو علماء کرام ہی تو تھے کہ جو میدان میں آئے، نکلے اور ہمدردی کرتے ہوئے ان کے ساتھ وہ کچھ تعاون کیا کہ جو علماء کے علاوہ باقی دیگر لوگوں کا اتنا تعاون نظر نہیں آتا۔ یہ اہل ایمان آپس میں بڑے نرم خو ہوا کرتے ہیں، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ اگر مغربیت کی سازشیں کوئی یہاں لے کر کے آیا اور وہ سازشیں چلنا چاہا تو اہل ایمان اس کے لیے اشداء علی الکفار والا معاملہ کریں گے۔ یہ نہ سمجھیں کہ آپ یہاں پر ٹرانسجینڈر والا بل پاس کروا رہے ہیں، پاس کر رہے ہیں۔ جو بھی پاس کرنے والے ہیں ان سے اہل ایمان نمٹنا جانتے ہیں، ان کو یہاں سے بھگانا جانتے ہیں، ان کو اسلام کے کوڑوں کی سزا قانون کے مطابق دلوانا کی ہمت اور طاقت رکھتے ہیں۔ یہ نہ سمجھیں کہ ہم یہ بل پاس کر لیں گے، اہل ایمان کی لاشوں پر سے گزر کر تو تم یہ پاس کر سکتے ہو بل، ورنہ اللہ کے فضل سے، اللہ کے کرم سے، اس کی عنایت اور مہربانی سے جب تک جی رہے ہیں، جی میں جی ہے، اس وقت تک یہود و نصارہ کی یہ سازشیں کبھی پائے تکمیل کو نہیں پہنچ سکیں گی، اور پاکستان کے اندر جو ان کے لوٹے ہیں یہاں پر وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکیں گے، ان کو اپنے منہ کی کھانی پڑے گی۔ جو لوگ بھی ایسے بل پاس کر رہے ہیں یہ ایمان والے نہیں ہیں، یہ کفار سے بھی بدتر ہے۔ وہاں تو رب تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں ایسے لوگوں کی جو اسلام کی مخالفت کرتے ہیں، قرآن کی مخالفت کرتے ہیں، نبی کے پیش کیے ہوئے قانون کی مخالفت کرتے ہیں، ان کے تو بارے میں فرمایا اولئک کالانعام، یہ چوپاہوں کی مثل ہیں، بل ہم اضل، بلکہ ان سے بھی زیادہ بدتر ہیں۔ جو چوپاہوں سے، جانوروں سے بھی زیادہ بدتر ہو انسان ہونے کے باوجود، ان سے پاکستان کے علماء کرام، علماء حق اور پاکستان کی وہ عوام کہ جو ایمان کی اور اسلام کی حمیت اپنے دل کے اندر رکھتی ہے، یہ سب ان سے نمٹ سکتے ہیں اور نمٹنے کے لیے تیار ہے۔ کیا مجال کہ جو اس بل کو پاس کرے اس کو ایسی سزا ملے گی اللہ کی طرف سے کہ اس کے ساتوں پیڑیاں، ساتوں خاندان اس کو یاد رکھیں گے۔ لہذا میں حکومت سے بھی اپیل کروں گا کہ ایسے بل یہاں پیش ہی نہیں کرنے چاہیے۔
اور جو بل اس قسم کے پیش کرنے والے ہیں ان کو سینٹ سے نکال دیا جائے، ان کو قومی اسمبلی سے نکال دیا جائے۔ ان کو کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ جو اسلام کے خلاف بل لا کر کے یہاں پر یہ پیش کرے اور رب تبارک و تعالی کے قانون کی دھجیاں اڑائے۔ رب تبارک و تعالی ان کی دھجیاں اڑانے پر قادر ہے۔ اللہ ایسے بدماشوں سے ہم سب کو چھٹکارا عطا فرمائے۔